السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کا جو موضوع ہے وہ ہے چند وہ اعمال جو مرنے کے بعد بھی جن کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، اور انہی احادیث میں سے ایک بہت مشہور جو حدیث ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ، جس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ دوستو، یہ وہ حدیث ہے اور انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جسے انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوستو، ظاہر سی بات ہے، انسان مرنے کے بعد اس کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان مرنے کے بعد اس کو یہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کہیں سے ثواب ملے تاکہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اس کے جنت کے اندر اس کے درجات بلند کر دیے جائیں۔ اس لیے دوستو، ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے جائے جس سے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے، کچھ ایسے کام انجام دے دے اپنی زندگی میں تاکہ مرنے کے بعد اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب دیتا رہے۔ تو دوستو، یہ جو حدیث میں نے بھی پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان ان سے مستفید ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کو ان چیزوں سے، ان تین چیزوں سے اس کو فائدہ ملتا ہے اور ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقۃ جاریہ۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بعض دوسری روایتوں کے اندر الفاظ مختلف ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صدقہ جاریہ۔ یعنی صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جس سے انسان کو اس کے موت کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے گا اور انسان مرنے کے بعد بھی مستفید ہوتا رہے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں ثواب دیتا رہے گا جب تک کہ لوگ اس کے اس صدقے سے جو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیا تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ صدقہ جاریہ جو ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کوئی چیز وقف کر دے اللہ کے راستے میں، کوئی چیز اللہ کے راستے میں کوئی چیز وقف کر دے، مستقل وقف ہو، یعنی اکیلے اس نے اس چیز کو وقف کیا ہے، اکیلے اس چیز کو وقف کرنے میں وہ اکیلا ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شراکت کے ساتھ کوئی چیز وقف کیا ہو، یعنی بہت سارے لوگ اس وقف کے اندر ہوں، اور ان لوگوں میں سے ایک یہ بھی انسان ہو جو اس وقف کے اندر شریک رہا ہے، مشترک رہا ہے۔ جیسے مسجد بنانے میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے کہ اکیلے وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے تو اکیلے کر دے، اکیلے نہیں کر سکتا ہے تو مسجد تعمیر ہو رہی ہو اس کے اندر شریک ہو جائے، اور دوسرے لوگ اس کے اندر شریک ہیں اس کی تعمیر میں، یہ انسان بھی اس کے اندر اپنا حصہ لے لے، اس کے اندر شریک ہو جائے اور اپنے مال کے ذریعے اس کے اندر شراکت کر لے۔ ایک یہ بھی وقف کی صورت ہے۔ یا کوئی اور دوسرا خیر کا کام ہو رہا ہو، یتیموں بیواؤں کے لیے کوئی کسی چیز کا انتظام ہو رہا ہو، کوئی وقف بن رہا ہو، کوئی دعوت کے کام کا کوئی وقف ہوا اس کے اندر آدمی شریک ہو سکتا ہے تو شریک ہو. شریک اگر خود
بذات خود اکیلے کر سکتا ہے تو اکیلے کرے، یا شراکت کے ذریعے کرے، یا ایسے ہی دوستو کوئی بھی یتیموں کے تعلق سے کوئی کام ہو رہا ہو، یتیم خانہ وغیرہ، فقراء اور مساکین کے تعلق سے کچھ وقف کا کام ہو رہا ہو، المہم وقف کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے اندر آدمی بذات خود مکمل طور پر مستقل طور پر اکیلے اس کو انجام دے سکتا ہے تو اس کو کرے. اگر اکیلے نہیں کر سکتا تو شراکت کے ذریعے اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے تو شراکت کے ذریعے اس کے اندر حصہ لے. یہ ساری صورتیں وقف کی ہو سکتی ہے. ایسے ہی کنواں کھدوانا، بہت ساری جگہوں پر آج ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے بہت سارے علاقوں میں بہت ساری جگہوں پر دنیا کے اندر لوگوں کو پانی کی قلت ہے، پانی میسر نہیں ہے، یا آدمی کو پانی آسانی کے ساتھ نہیں مل پاتا تو آدمی کہیں کنواں کھدوا دے، نل لگوا دے، یا ایسے ہی مساجد کے اندر یا مساجد کے باہر برادات اور یہ جو فریزر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو فٹ کر دے. لوگ ان سے مطلب پانی پیئیں گے، استفادہ کریں گے. راستوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اس ایسی جگہوں پر آدمی کچھ ایسی چیزیں کر دے جو لوگوں کے استفادے کی چیز ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی وقف کے اندر داخل ہوں گی. اور جب تک انسان ان سے استفادہ کرے گا تو اس بندے کو، مرنے والے بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آدمی کوئی صدقے جاریہ کر کے جائے، مسجد، مدرسے، یتیم خانے، مساجد کی تعمیر، وقف قرآن، مصاحف، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، کنواں کو کھودنا، نل لگوانا اور اس طرح برادات وغیرہ ساری چیزیں، یہ وہ سارے کام ہیں جو اوقاف کے اندر داخل ہیں اور صدقے جاریہ کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں گی. مرنے کے بعد انسان ان سے مستفید ہوتا رہے گا اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کر کے وہ انسان دنیا سے گیا ہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدقے جاریہ اگر کوئی کر کے گیا ہے تو اللہ مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچاتا رہے گا اور وہ انسان مستفید ہوتا رہے گا. دوسری جو چیز اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، او علم ينتفع به، یہ دوسرا نقطہ ہے اور دوسری چیز ہے جس سے بندہ مرنے کے بعد مستفید ہوگا اگر یہ کام کر کے گیا ہے. او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. یعنی انسان مر گیا لیکن کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا، علم نافع، شریعت کا علم، علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی یہ بندہ جو چھوڑ کر کے گیا ہے، یہ کام کر کے گیا ہے، اس کو اللہ ثواب دیتا رہے گا. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یا ہر وہ علم جس سے لوگ جس سے مسلمان بعد میں فائدہ اٹھاتا رہے، تو اس علم کی بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر اس بندے نے لوگوں کو تعلیم دیا، سکھایا، لوگوں کو تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم دی. اب چونکہ یہ بندہ اگرچہ انتقال کر گیا لیکن جتنے لوگوں نے اس سے تعلیم سیکھا ہوگا، جتنے لوگوں نے اس بندے سے علم لیا ہوگا، قرآن و حدیث کا علم، قرآن کا، حدیث کا، علوم شرعیہ کا علم، کتاب و سنت کا علم جس سے لیا ہوگا، تو مرنے کے بعد بھی جتنے لوگوں نے سیکھا علم، جتنے لوگ بھی نیک کام کریں گے، اس بندے کے اعمال میں ان لوگوں کے نیکی کا کچھ حصہ ان لوگوں کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی دے گا جس نے ان لوگوں کو تعلیم دیا تھا، تعلیم سکھایا تھا. تو لوگوں کو وہ بھی بندہ اس حدیث کے اندر داخل ہوگا کہ اس نے لوگوں کو سکھایا تھا، لوگ اس کی تعلیم سے دنیا میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ایک دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی داخل ہو جائے گی کہ اس بندے نے، یہ بندہ جو انتقال کر گیا ہے، جو مرنے کے بعد فائدہ جس کو ملے گا، یہ بندہ صاحب علم تھا اور اس نے کتابوں کی تالیف کی، کتابیں لکھی، اچھی کتابوں کو نشر کیا، اچھی کتابیں لکھ کر کے چھپوایا، تالیف و تصنیف کا کام کیا، اور ان کتابوں سے بعد میں آنے والی نسل اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، لوگ اللہ کے دین کو پہچان رہے ہیں، لوگ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہوں گی.
کہ وہ ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو کوئی علم چھوڑ کر کے گیا تالیف کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، کتابوں کے کو مطلب تالیف و تصنیف کے ذریعے سے، تو یہ بھی اس حدیث کے اندر یہ چیز داخل ہوگی. ایسے ہی اگر انسان صاحب علم نہیں تھا، یعنی اس کے پاس علم نہیں تھا کہ کتابیں تصنیف کرتا، تالیف کرتا، لیکن اللہ نے اس کو مال دیا تھا، تو اس نے اپنے مال کے ذریعے کسی عالم کی کتاب کو چھپوایا، نشر کیا. اس کتاب کو جو شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بھری ہوئی چیزیں اور کتابیں تھیں، ان کتابوں کو اس نے اپنے مال کے ذریعے چھپا کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ انسان بھی یہاں زمرے کے اندر داخل ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ اس کے اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کے اندر مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتا رہے گا. کہ اگر کسی آدمی نے اپنے مال کے ذریعے کسی صاحب علم کی کتابوں کو چھپوا کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا نفع عامہ کے لیے، تو وہ بھی اس کے اندر شریک ہوگا. یا ایسے ہی اس کے اندر وہ بھی شریک ہوگا کہ کسی آدمی نے حلقہ تحفیظ کھلوا دیا، جیسے عام طور پر مساجد کے اندر بچوں کے تحفیظ اور بچوں کے حفظ قرآن کا جو سسٹم ہوتا ہے، اور بچے وہاں قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، قرآن کا حافظہ کرتے ہیں. تو یہ جو تحفیظ قرآن حلق جو ہیں اور قرآن کریم کے حفظ کرنے کے جو یہ مدارس یا کہہ لیجئے یہ جو اس کے حلقے ہیں، کسی نے ان چیزوں کا اہتمام کیا اور بچوں نے قرآن سیکھا، بچوں نے قرآن حاصل کیا، بچوں نے قرآن کو حفظ کیا. یہ ساری چیزیں بھی اس زمرے میں آئیں گی. او علم ينتفع به، کہ کسی نے کوئی علم چھوڑا ہو اور لوگ اس کے علم سے مستفید ہو رہے ہوں، لوگ اس سے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آ جائیں گی، علم کے زمرے میں. تو یہ بھی ایک طرح سے دوستو بڑا عظیم کام ہوگا کہ اگر کسی نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا ہوگا جس سے مرنے کے بعد وہ اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں محسوس کرے گا اور وہ مستفید ہوتا رہے گا. آخری چیز جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ ہے اولد صالح یدعو لہ. یا کوئی انسان نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو، کوئی انسان اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو جو اولاد اس کے لیے دعائیں کرے. یہاں دوستو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کوئی انسان نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو جو اس کے لیے دعائیں کرے. گویا کہ اولاد کا دعا کرنا بھی، اولاد کا دعا کرنا والدین کے حق میں، یہ بھی والدین کے ثواب کا ایک سبب اور باعث ہے. انسان اپنے اولاد کے، انسان اپنے والدین کے لیے حق میں جب بھی دعائیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا کو ان کے والدین کے حق میں قبول فرمائے گا اور ان کو ان دعاؤں سے اس کے والدین مستفید ہوں گے. تو لیکن یہاں دوستو ایک شرط جو حدیث کے اندر لگائی گئی ہوئی او ولد صالح یدعو لہ. ولد صالح یعنی نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو. یہ نیک اولاد کی شرط ہے. اس لیے یہ شرط ہے کہ اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو وہ تو کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرے گی، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے گی؟ والدین جب صالح ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، اللہ والی اولاد ہوتی ہے، تب وہ اپنے لیے بھی دعائیں کرتی ہے اور والدین کے لیے بھی دعائیں کرے گی. لیکن جب اولاد بری ہو، اولاد غیر شریعت کے راستے پر چل رہی ہو، اولاد ٹھیک ٹھاک نہ ہو، اس اولاد کی صحیح سے تربیت نہ ہوئی ہو یا تربیت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو اور وہ اولاد نیک نہ ہو، تو یہ نیک اولاد کی شرط ہی اسی لیے ہے کہ اولاد جب نیک ہوتی ہے تب وہ دعائیں کرتی ہے. جب اولاد بد ہو جاتی ہے، اولاد برے راستے پر چلی جاتی ہے، اولاد غلط ہوتا ہے یا اولاد کا جو اس کو صحیح راستے پر ہونا چاہیے اس راستے پر نہیں ہوتا، تو اولاد جب اپنے لیے کبھی دعائیں کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی تو وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرے گی. تو دوستو یہ اس حدیث کے اندر کی نیک اولاد جب بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے گی تو وہ اس کے والدین کے حق میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کے والدین اس دعا سے مستفید ہوں گے. دوستو یہاں ایک نقطہ اور سمجھنے کی ہے
کہ اولاد کے تعلق سے جو یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، یہ دعا دو طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی دعا یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے دعا کرنا۔ ایک تو ڈائریکٹ اولاد دعا کرے اپنے والدین کے لیے ڈائریکٹ، اللہ میرے والدین کو معاف فرما دے، میرے والدین کو جنت دے، میرے والدین کے گناہوں کو درگزر، المہم پوری چیزیں۔ تو ایک تو ڈائریکٹ دعا اولاد خود ڈائریکٹ بذات خود اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ایک تو یہ چیز اس کے اندر داخل ہے کہ ڈائریکٹ دعا اولاد کر رہی ہو اپنے والدین کے لیے، اور کرنا چاہیے۔ اس میں ایک دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اولاد ڈائریکٹ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کر رہی ہو، بلکہ اولاد اپنے والدین کے دعا کے لیے سبب بننا ہو، یعنی دعا کوئی دوسرا دے رہا ہے لیکن دعا دینے کے سبب یہ وہ اولاد ہی بنے ہیں، یعنی اولاد نے ڈائریکٹ اپنے والدین کے حق میں دعا نہیں مانگی لیکن اولاد سبب بن گیا اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے کا۔ مثال کے طور پر یہ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے کسی انسان کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا، کبھی اس کے ساتھ آپ نے کوئی خیر کیا، اس کے ساتھ کوئی آپ نے اچھا برتاؤ کیا، اور وہ خوش ہو کر کے اس نے آپ کے والدین کو دعا دی۔ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھار کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے، کوئی اچھی چیز کر دیتا ہے، کوئی خیر کا معاملہ اس کے ساتھ کر دیتا ہے، تو انسان خوش ہو کر کے اس کو اور اس کے والدین کو بھی دعائیں دینے لگتا ہے کہ اللہ تمہارے ماں باپ کو جنت دے، اللہ تمہارے ماں باپ کی عمر لمبی کرے، اللہ تمہارے جہنم سے بچائے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ دعا انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، یعنی بندے نے اولاد نے خود دعا نہیں کی ہے، دعا دینے والا کوئی دوسرا ہے، لیکن اولاد یہ سبب بنا ہے والدین کے دعا کے لیے۔ تو یہ چیز بھی اس کے اندر داخل ہے، جو یہ دعا کی بات ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ انسان نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے گا تو اللہ اس کو اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ تو ڈائریکٹ دعا کرے اولاد وہ بھی والدین کو پہنچے گا، انڈائریکٹ یعنی سبب بن جائے دعا دینے والا کوئی دوسرا ہو تب بھی وہ والدین کے حق میں نفع بخش ثابت ہوگا، اور اس حدیث کے اندر وہ چیز داخل ہوگی۔ یہاں دوستو اس تعلق سے ایک چیز ذہن کے اندر یہ بھی رکھیں، جو اولاد کی بات ہو رہی ہے، یہاں اولاد سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ بھئی جو لڑکے ہیں وہی دعا کریں، نہیں، اس کے اندر سارے لوگ داخل ہیں۔ اولاد میں لڑکے لڑکیاں، یعنی جو آدمی مان لیجیے جس کا انتقال ہوا ہے تو لڑکے لڑکیاں، اس کے پوتے پوتیاں، سارے لوگ، یعنی جب یہ شریعت کے اندر ولد لفظ بولا جاتا ہے، ولد، تو ولد سے مراد یہ ایک مفہوم عام مفہوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں، یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو جو بھی چاہے لڑکا دعا کرے یا پوتا دعا کرے یا لڑکیاں دعا کرے یا اس لڑکیاں کی لڑکیاں دعا کریں، یہ سارے لوگ جب اپنے والدین یا اپنے دادا یا اپنے پردادا کے بارے میں دعائیں مانگیں گی تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے اس میت کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اس سے مستفید ہوتا رہے گا۔ دوستو یہاں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے طریق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ یہ دوستو اسی ضمن میں یہ حدیث اس چیز کی شرح کر رہی ہے، اس کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کے نیک بندے کے درجات کو جنت کے اندر بلند کرتا رہے گا، اور بندہ یہاں تک کہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ یہ جو تو نے میرے درجات کو اتنا اونچا کیا ہے، میرے درجات کو اتنا بلند کر دیا ہے، یہ کیوں میرے لیے ایسا ہے؟ میں نے تو اتنا بڑا کوئی کام نہیں کیا تھا، اتنا نہیں کوئی نیکی کا کام ہمارے پاس تو نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تو نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن باستغفار ولدک لک، تمہارے اولاد کے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے، تمہارے لیے تمہاری اولاد نے مغفرت طلب کی ہے، جس کی وجہ سے تیرے یہ درجات
جنت کے اندر اتنے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ پتہ ہی چلتا ہے دوستوں کہ اولاد کی دعا اور اولاد کا استغفار طلب کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا اپنے والدین کے حق میں، اور اولاد کا دعائیں مانگنا اپنے والدین کے حق میں، یہ بڑا عظیم ایک عمل ہے جو مرنے کے بعد والدین کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ اس کو محسوس کریں گے۔ دوستو اسی حدیث کی تھوڑی سی تفصیل ایک دوسری حدیث کے اندر آئی ہے، جس کے اندر تھوڑی سی اور زیادہ کچھ تفصیل ہے، جو اس حدیث کے اندر تھوڑا سا مجمل انداز میں بیان کیا گیا تھا، اس حدیث کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت اور روایت صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث کو گویا کہ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ جو پہلے میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی تھی جس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر تھا، یہ حدیث ایک طرح سے اس حدیث کی تفصیل یا توضیح کہہ لے کی ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس حدیث کی توضیح کر دی ہے گویا کہ اس حدیث نے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو مومن اپنے عمل کی وجہ سے اپنے مرنے کے بعد بہت ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں لاحق ہوگی، اور انہی میں سے جیسے علم علمہ ونشرہ، کوئی علم چھوڑ کر کے گیا، کسی کو سکھا کر کے گیا یا نشر کر کے گیا، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، یا مصحف قرآن مجید کے نسخے جو ہے اس کو رکھ کر کے گیا مساجد میں، یا مسجد بنا کر کے گیا، یا مسافر کے لیے کوئی مسافر خانہ بنا کر کے گیا، یا کوئی نہر جاری کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، یا کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا اپنے مال سے، اپنے صحت مندی کی حالت میں، اپنی زندگی میں، کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان مرنے کے بعد اس کو ان چیزوں سے وہ مستفید ہوتا رہے گا اگر اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو وہ کر کے گیا ہے۔ تو دوستو یہ بڑی جامع حدیث ہے، اور آج ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی، اور خاص طور پر انسان مرنے کے بعد جبکہ اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، نیک اعمال اس کو چاہیے ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں حسب استطاعت اگر انسان ان نیک اعمال میں سے کچھ کر سکتا ہے تو کر دے۔ اگر وقف کی پوزیشن میں ہے، کوئی چیز وقف کرنا چاہتا ہے، وقف مسجد، مدارس، کنویں، نل یا کوئی بھی چیز حسب استطاعت اگر اکیلے کر سکتا ہے اکیلے کرے، اکیلے نہیں کر سکتا ہے تو وقف کی چیزوں میں شراکت کر لے، حصہ لے لے۔ جہاں مسجد بن رہی ہے، مدرسے بن رہے ہیں، یتیم خانے بن رہے ہیں، کنویں کھودے جا رہے ہیں، نل لگوائے جا رہے ہیں، ان کے اندر شراکت بھی کر سکتا ہے، اور جب تک وہ چیز رہے گی اور لوگ اللہ کے بندے ان سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس بندے کو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا، اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ اس لیے دوستو یہ اس طرح کی چیزیں انسان اگر کرنے کے لائق ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ جو صاحب علم ہیں ان کو کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے اپنے علم کے ذریعے، تاکہ لوگ ان کے علم کو دنیا میں لوگ اس کے علم سے مستفید ہوں، اور مرنے کے بعد بھی اس صاحب علم کو اللہ رب العالمین ثواب دیتا رہے۔ کتابیں لکھ کر کے، تالیف، طباعت، تصنیف یا تعلیم و تربیت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے لوگوں کو کچھ سکھا کر کے گیا ہے۔ جب تک لوگ نیک عمل کریں گے اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور آخری چیز انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ انسان اولاد کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی زندگی کو ڈھالے، تاکہ مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرے۔ اس لیے کہ اولاد جب نیک ہوگی، اولاد جب کتاب و سنت کا پابند ہوں گے، اولاد ہوگی، تب وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گی، اپنے والدین کے حق میں نیک اعمال کریں گے، اپنے والدین کے حق میں اچھے کام کریں گے۔
اور جب وہ اولاد کتاب اللہ و سنت رسول سے دور ہوگی، کتاب اللہ و سنت رسول سے اعراض کرنے والی ہوگی، تو اس طرح کی اولادیں اپنے حق میں دعائیں نہیں کرتی تو والدین کے حق میں کیا دعائیں کریں گی؟ اس لیے دوستو آج کے درس میں یہ بڑی جامع حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو باتیں سنی ہیں سمجھی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے کہ مرنے کے بعد ہمیں ان اعمال کا ثواب اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی ہمیں دیتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔